اگر یہ لوگ جاتے بدلہ لیتے، اسی مثال، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر فرد دوسرے پہ شک کرتا ہے کہ فلاں نے جادو کر دیے، فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں نے ظلم کیا۔ اگر کسی نے ظلم کیا بھی ہے تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ بھی ان پر ظلم کریں، ان کے پاس جا کر معافی طلب کریں، اور اللہ عز و جل آپ کو ایک فرشتہ دے گا جو پھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ محافظ اللہ کی جانب سے ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے رہیں۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کی خطا تھی، اگر ایک لمحے میں ہم بدلہ لے لیں اور پھر نسل در نسل یہ دشمنیاں جاری رہتی ہیں، یہ اختلافات جاری رہتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، بس جا کر معافی طلب کر لیں، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں محترم احبہ جو اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور انتقام کی آگ کو معافی اور محبت کے پانی سے بجھا دیتے ہیں۔ محترم احبہ، آئیے آج ہم ارادہ کر لیں اس خوبصورت بزم میں کہ اگر ہم حقیقتاً خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، تو اس نقطے پہ ہم عمل کریں گے، اور سب سے پہلے ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے۔ وہ رشتہ دار جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لوگ کہتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، خوشحال زندگی کیسے گزاریں، خوشیاں کہاں تلاش کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، وہ صلہ رحم کرے۔ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کے پاس پیغام محبت لے جائے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اللہ عز و جل اس کی عمر بھی دراز فرماتا ہے۔ رزق میں اضافے سے مراد کیا ہے؟ رزق تو وہی ہے جو لکھا ہے، اس پر محدثین کا تفصیلی کلام ہے، میں آنے والے لیکچرز میں اس پر کلام کروں گا، لیکن ایک فقہا نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں اضافہ یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن آسانی سے مل جاتا ہے، اور اللہ اس رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، تو ایک کام کر لیں، جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں یا جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ان کے پاس جا کر معافی طلب کریں، سلوک کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو یہ عمل کر لیتا ہے اللہ عز و جل اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر بھی دراز فرماتا ہے۔ عمر کی درازی کا ایک معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، اس عمر میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر جمیل جاری رہتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ مر بھی چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے، گویا کہ اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، عمر بڑھا دی جاتی ہے، مر کر بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر زندہ ہے، اس کا ذکر جمیل زندہ ہے، اس کا تذکرہ زندہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے خوشیاں ملتی ہیں، زندگی میں پریشانی نہیں ملتی، سکون ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر فاسق، فاجر، گنہگار شخص بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے بنائے رکھے تو ان گنہگاروں کو بھی اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، اور ان کی اولادوں سے بے برکتی اٹھا لیتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار بھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اسی لیے یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا اور دشمنوں سے صلح کر لینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اگر فاسق، فاجر، گنہگار بھی اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی بے برکتی سے بچ جاتا ہے، اور یہ برکت اس کی زندگی میں بھی شامل ہوتی ہے، اس کی اولاد کی زندگی میں بھی شامل ہوتی ہے، اس کے مال میں بھی شامل ہوتی ہے، اللہ اسے بے برکتی سے بچا لیتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، لیکن اس پر پھر فقہا نے کلام کیا۔ فقہا فرماتے ہیں یہ مرتبہ اس شخص کو ملتا ہے، یہ فضیلت اسے ملتی ہے جو رشتہ داروں کے پاس جائے اور رشتہ دار اسے دور کرنے کی کوشش کریں، وہ صلح کا پیغام لے کر جائے، وہ پیغام محبت لے کر جائے، پیغام صلح لے کے جائے، لیکن رشتہ دار قبول نہ کریں، وہ بار بار جاتا رہے تو اسے یہ فضیلت ملتی ہے۔ یعنی جس کے رشتہ دار ویسے ہی راضی ہیں اسے یہ فضیلت نہیں ملتی۔ وہ شخص جس کے رشتہ دار ناراض ہوں، تو جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب اور قرابت دار ناراض ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور دیکھیں، اللہ ایک تو فرشتہ محافظ عطا فرمائے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نسلوں میں برکتیں رہیں گی،
اور بے برکتی کو اللہ دور فرما دے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تمام احبہ اس پر عمل کریں گے، بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی عمل کریں گی انشاءاللہ۔ بہنوں کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں جانتی ہوں فلاں بزرگ عامل نے مجھے کہا ہے اگر میں ان کے پاس ان کے گھر میں چلی گئی تو ایسا کھانا کھلائیں گے کہ میری نسلوں تک اس کا اثر رہے گا، ایسا تعویذ پلائیں گے۔ او محبت کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں، خدا کی قسم اگر پیغام محبت عام کیا تو یہ بے سکونی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔ دلوں کو قریب کریں، نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ دلوں کو ملانے والے چاہیے جو دلوں کو قریب کریں۔ میرے شیخ محترم نے